یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے مختلف بیانات دیے جا رہے ہیں پچھلے 2-3 دن کے دوران، وہ مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں. جو آج ان کا بیان ہے میں چاہتا ہوں ذرا آپ سن لیں کہ آج انہوں نے کیا کہا ہے. We killed all their leadership, and now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. So this was, I think we can say, Jason, this is regime change. تو منیر اکرم صاحب، سوال یہ ہے کہ ایک طرف ٹرمپ جو ہیں وہ مذاکرات پہ تیار نظر آتے ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران میں رجیم چینج کر دی ہے. تو کیا اس قسم کے بیانات کی موجودگی میں کوئی اگر مذاکرات شروع بھی ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ جی میر صاحب، میرے خیال میں اس وقت مذاکرات کروانا تو بہت ضروری ہے جی، اور اس میں پاکستان کی کوشش جاری ہے اور بہت صحیح ہے، پر مجھے کوئی معاہدہ ہونے کا امکان اس وقت نہیں نظر آ رہا ہے. دونوں طرف کی جو پوزیشنز ہیں وہ میکسیمل پوزیشنز ہیں. جو 15 نقطے جو ٹرمپ صاحب نے جس کا ذکر کیا تھا، وہ 15 نقطے اگر آپ دیکھیں تو وہ امریکہ کی میکسیمل پوزیشن ہے. ایران کی طرف سے بھی جو نقطے انہوں نے دیے ہیں اپنی ڈیمانڈز، وہ بھی میکسیمل پوزیشنز ہیں. اور جو ایران کی حکومت ہے، چاہے ٹرمپ صاحب کہیں کہ تبدیلی ہو گئی ہے، پر وہ تبدیلی میرے خیال میں کوئی ایک فنڈامنٹل تبدیلی نہیں ہوئی ہے. رجیم وہی ہے، لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، پر میرے خیال میں یہ جو لوگ اس وقت بھی ہیں حکومت میں ایران میں، وہ بالکل وہی رجیم کی جو پوزیشن ہے اس پہ وہ قائم ہیں، اور وہاں بھی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. تو امکان مجھے نہیں نظر آتے ہیں اس وقت کہ کوئی معاہدہ ہو سکے سیز فائر کے لیے. جی، اعزاز چودھری صاحب، سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مذاکرات کی اشد ضرورت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن کتنے چانسز ہیں اگر بات چیت شروع ہوتی ہے؟ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے، تو اگر کوشش کامیاب ہوتی ہے، ایران اور امریکہ بیٹھ بھی جاتے ہیں، آج نہیں 2 دن بعد، 3 دن بعد، 10 دن بعد، جب بھی بیٹھتے ہیں، تو کیا کوئی ریکنسیلیشن، کوئی مفاہمت ہو سکے گی؟ جی شکریہ امیر صاحب. یہ جو بیان آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا سنوایا، اور یہ فیکٹ کہ وہ بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ جیسے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے جو ایران کو شکست دینی تھی، وہ جو مس کیلکولیشن ان کی تھی، وہ ان پر اب عیاں ہو رہی ہے، اور چنانچہ وہ کچھ تھوڑا وقت لینا چاہتے ہیں. اب اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو وقت لینے کی. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے ہیں. دوسرا یہ کہ اسرائیل کے اندر ان کی توقعات سے زیادہ نقصان ہوا ہے. تیسرا یہ کہ یہ جو عرب کی ریاستیں وہ ان پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. اور چوتھا، امریکہ کے اندر بہت زیادہ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے امریکہ کی نہیں ہے، یہ آپ اسرائیل کی لڑ رہے ہیں. چنانچہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ توقعات ان کی ہیں نہیں اس سے، لیکن وہ کچھ وقت لینا چاہتے ہیں. اور جو توقعات، وہ بالکل صحیح کہا منیر اکرم صاحب نے کہ دونوں کی جو پوزیشنز ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے دور نظر آ رہی ہیں. امریکہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں رجیم چینج ہو، گو یہ کہتے رہیں کہ جی رجیم چینج کے بندے بدل گئے ہیں، لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی. پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنا سارا یورینیم ہمارے حوالے کر دے، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دے. جبکہ ایران کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ ہمارے جتنی ترباہی کی ہے اس کا ہرجانہ ادا کرے، ہم پہ سینکشنز جو ہیں وہ اٹھا لے، اور خطے میں جو بیسز ہیں ان سے فوراً وہاں سے ہٹا دے. یہ پوزیشنز دونوں کی بہت دور ہیں ایک دوسرے سے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی بات چیت کو موقع دیا جائے تو ایک بات پہ تھوڑا سا سمجھوتا ہو سکتا ہے. جی، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اب اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو اگر ایران کھولتا ہے
اور کوئی ریگولیٹڈ انداز میں کھولتا ہے تو اس کے جواب میں امریکہ ایران پہ کچھ اکنامک سینکشنز اٹھاتا ہے تو اس کے ارد گرد کوئی نہ کوئی سمجھوتا بنا جا سکتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اسرائیل بالکل یہ نہیں چاہے گا اور کہ اس قسم کا ہو, تو مشکلات کافی ہیں, اس کے اوپر کافی محنت کرنی ہوگی, لیکن شروعات اچھی ہے کہ بات چیت کی جائے. اور پاکستان کی طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا کہ ہم نے اس بات چیت کے لیے, امن کے لیے اپنی کاوش کی ہے. اچھا, اب اس میں جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے جو وزیر جنگ ہیں, یعنی کہ ہے تو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں لیکن ان کو سیکرٹری فار وار بھی کہا جا رہا ہے, پیٹ ہیگسیت, ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بڑے ہی قابل غور بھی ہیں لیکن اشتعال انگیز بھی ہیں. ان کا جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا وہ سنیں کیا کہہ رہے ہیں. We see ourselves as part of this negotiation as well. We negotiate with bombs. You have a choice as we loiter over the top of Tehran, as the president talked about your future. The president has made it clear that you will not have a nuclear weapon. The War Department agrees. Our job is to ensure that. And so we're keeping our hand on that throttle. جی منیر اکرم صاحب, یہ جو ان کے سیکرٹری ڈیفنس ہیں جن کو کہ سیکرٹری فار وار بھی کہا جاتا ہے, کہہ رہے ہیں وی ٹاکس تھرو بومبس, اور ساتھ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی کھڑے ہیں ریڈ کلر کی ٹائی لگا کے. تو یہ ذرا مجھے بتائیں گے آپ کہ یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے اس میں ایران جو ہے وہ اگر بات چیت پہ راضی ہو بھی جاتا ہے تو وہ بات چیت آگے کیسے بڑھ سکتی ہے؟ جی اسی لیے میں نے کہا کہ جی اس وقت مشکل نظر آتا ہے. یہ امریکہ میں جو یہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ, یہ ہیگسیت صاحب ہیں, ان کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے یہاں. اچھا, کیونکہ یہ بولتے بہت ہیں صوچتے کم ہیں. تو اس کا میرے خیال میں کوئی اتنا وزن نہیں ہے. جو ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی اس جنگ میں رکاوٹ آ جائے کیونکہ نقصان اکنامک ہو رہا ہے, جیسے اعزاز نے کہا یہاں انٹرنل اپوزیشن بڑھتی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ. پر اس کے ساتھ بھی یہ جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی ہیں ایک دن کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے اور ہم نے حاصل کر لیا جو کچھ, اور پھر دوسرے دن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایسکلیٹ کریں گے, ہم زیادہ مار سکتے ہیں ان کو. اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کافی یعنی کہ مارکیٹ کے نظر دیکھ کر یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ مارکیٹ میں آپ نے دیکھا کہ فلکچویشنز ہوئی ہیں, انویسٹمنٹس ہوئی ہیں دونوں طرف اپ اینڈ ڈاؤن. تو اس میں کوئی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس مارکیٹ مینیپولیشن اور والیٹیلٹی سے, لوگوں کو کچھ فائدہ ہوا ہے. تو یہ بھی ایک نقطہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اب میرے خیال میں مشکل سب میں بڑی یہ ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی دکھانے کے لیے کچھ ہے نہیں کہ ہم نے جنگ کیوں روکی, ہم نے کیا حاصل کیا اس جنگ سے, جو اور پھر کیوں روکا اس کو. اب وہ کہنا کہ ہم نے رجیم چینج کر لیے, وہ بھی کھوکھلی ایک پوزیشن ہے. دوسری طرف ایران سے کوئی کنسیشن نیوکلیر وغیرہ پہ وہ میرے خیال میں ایرانی اس وقت کوئی کمٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. منیر اکرم صاحب, انہوں نے پریس ٹی وی ایران جو ہے اس نے ایرانی گورنمنٹ کے بہاف پہ یہ کہا ہے کہ یہ جو جتنی بھی تجاویز آئی ہیں ہمارے پاس امریکہ کی طرف سے ہم سب کو مسترد کرتے ہیں. تو ابھی تک تو ان کا موقف یہ, اس سے پہلے جو باقر کالیباف صاحب ہیں ان کے سپیکر ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں جی ہمارے ایران کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ایران کے جو پاکستان میں ایمبیسڈر ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں نو انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹاکس. لیکن اس کے باوجود یہ کنفرم کر رہے ہیں وہ کہ ہم تک کچھ تجاویز پہنچ رہی ہیں جن کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ جن تجاویز کو ایران نے مسترد کر دیا ان میں کوئی ترمیم و اضافہ کر کے دوبارہ کوئی کوشش کی جائے؟ جی کوشش تو جاری رہنی چاہیے. ہماری طرف سے تو ہماری تو بہت نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ پہلی چیز تو جو خلیج کے ممالک ہیں اسپیشلی سعودی عربیہ اس جنگ میں نہ آئے دوسری طرف کے تحت. یہ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے آبجیکٹو ہے. اور دوسری چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ میکسیمل پوزیشنز ہیں تو اس میں کیا چیز ہے
جو منیملی ایکسیپٹ ہو سکتی ہے جس کے تحت سیز فائر ہو سکے. کمپلیٹ اگریمنٹ شاید نہیں ہو سکے گا اس وقت, پر اگر سیز فائر کی کیا کنڈیشنز دونوں طرف مان سکتے ہیں وہ اس پہ ہم نے ایکسپلور کرنا ہے, اور میرے خیال میں ہماری ڈپلومیسی کو اسی پہ فوکس کرنا چاہیے.